اور اس امر کے شواہد موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے انٹیلیجنس کے اداروں نے ووٹرز پر دھمکیوں اور ترغیبات کے ذریعے اثر انداز ہونے کی غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کی ہے۔ اجلاس نے انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت کی مذمت کی اور خبردار کیا کہ اگر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں یہی رویہ رہا تو پی ڈی ایم تمام حقائق کو منظر عام پر لانے پر مجبور ہوگی۔ ایک طرف پی ٹی آئی تمام ناجائز حربے استعمال کر رہی ہے، اور دوسری طرف پرلے درجے کے احمقانہ اقدامات بھی کر رہی ہے۔ کہ آج انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں منتخب ہونے والے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کے نتیجے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے اور روایات سے ہٹ کر ارلی ہیئرنگ کا بھی اس نے اعلان کر دیا ہے تاکہ گیلانی صاحب کے نوٹیفیکیشن کو رکوایا جا سکے۔ اگر انتخاب غلط تھا تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اسمبلی بھیجنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اسی وقت یہ دعویٰ دائر کر سکتے تھے کہ میں اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کے خلاف فیصلہ آیا اور آپ مجبور ہوئے کہ آپ صدر مملکت سے کہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہوں، آپ اجلاس بلائیں۔ اس طرح کی بے سروپا اقدامات کہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں کیے جا سکتے، لہذا ایسے اقدامات اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے جمہوریت کا راستہ نہیں روک سکیں گی۔ انشاءاللہ عوام اپنی پوری قوت کے ساتھ ایسے ناجائز اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لیے متحرک رہے گی اور اپنی منزل ضرور پائے گی اور ووٹ کا اپنا حق واپس حاصل کر کے رہے گی انشاءاللہ۔ جی وہی نا میں نے کہا ارلی ہیئرنگ کی بات۔ اس کے بعد میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پریس کانفرنس I think سوال کر لیں وقار صاحب کو میں نے نوٹس نہیں، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے پہلے سے ذہن موجود تھا اور اس سے پہلے جو دوسرا عہدہ ہے اس کے لیے کوئی پہلے مشاورت نہیں تھی، تو اس حوالے سے وہ بھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، کل ہی اجلاس ہو رہا ہے اس کا، تاکہ ہم اتفاق رائے سے سارے مسئلے طے کریں۔ حکومت وقت نے بھی اپنے ڈیپٹی چیئرمین کا امیدوار کا اب تک اعلان نہیں کیا، تو جہاں یہ کمیٹی پی ڈی ایم کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کریں گے، حکومت کے لیے بھی 3 دن ہے، اگر ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے، انشور کہ یہ سارے فیکٹرز وہ کمیٹی سامنے رکھے گی۔ جی سہیل صاحب ایک منٹ جی
ہم اپنے آئینی ماہرین سے مشاورت کے بعد ہی اس پر کوئی قدم اٹھائیں گے. سہیل صاحب. نہیں، ابھی اتنے زیادہ نکات ہمارے زیر غور نہیں تھے. جو ایجنڈا ہمارے ساتھ سامنے تھا ہم نے اسی کو فوکس رکھا. جی قربانی صاحب. ناظر گلمان صاحب. جہاں تک گیلانی صاحب کو چیلنج کرنا کا سلسلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے سے پہلے ایک بار پھر حکومت نے اپنے ہار مان چکا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں یہ سینٹ الیکشن ہارا ہے، اس کے باوجود کہ اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ڈرامہ کا نو کانفیڈنس ووٹ کا سلسلہ قوم کے سامنے پیش کیا ہے. ان سارے ہتھ کنڈے کے باوجود ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اگر سینٹ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے انتخابات فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو روک سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر کے غیر جمہوری طریقہ کار کو اپنا کے ہمارا کینڈیڈیٹ کو روکنا چاہتے ہیں. مگر ہم الیکشن کمیشن سے بہت امید رکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بائی الیکشنز میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے سٹینڈ لیا، جیسے انہوں نے آئین پہ کوئی سودا نہیں کیا، ویسے ہی وہ نیشنل اسمبلی سے منتخب سینیٹر الیکٹ سید یوسف رضا گیلانی کے سامنے بھی کوئی ہتھ کنڈے کھڑے نہیں کریں گے. ہم اپنے عدالت پہ بھی سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی فورس کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارا امیدوار کو، اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا امیدوار جیتیں گے تو اس کو وہ کسی طریقے سے ریس سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں. مگر ان کی یہ ساری کوششیں انشاءاللہ تعالی ناکام ہوں گی. 12 تاریخ کو الیکشن ہوگا اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جیتیں گے. جہاں تک ہمارا لانگ مارچ کا سوال ہے، اس پہ ہم نے ہمارا پچھلے جو سربراہی اجلاس ہے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کیا تھا، اعلان بھی کیا تھا، اور اس کے جو بھی لاجسٹکس ہے، جو بھی پریکٹیکلٹیز ہے، سارے کے سارے پارٹیز ایک پیج پہ ہیں. میرے خیال میں فیض آباد کا نام لیا گیا ہے، تو فیض آباد دونوں پنڈی میں بھی ہے اور اسلام آباد میں بھی. جی عبد المالک صاحب. جی آ رہے ہیں. آج کے اجلاس میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں ہوا، اس لیے کہ میں ان میٹنگز میں آپ کے سامنے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میرے میڈیا میں کچھ غلط خبریں آئی ہیں ہمارے ملاقات کے مطابق. جہاں تک پاکستان مسلم لیگ کیو کا ملاقات تھا، وہ میں کافی دیر سے چودھری شجاعت صاحب کا صحت پوچھنے کے لیے پہنچنا چاہ رہا تھا. ڈاکٹرز ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے. کل مجھے وہ موقع ملا. حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھا ہمارا قائد حزب اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز شریف صاحب ہی ہے. 2 سال بعد حمزہ شہباز شریف صاحب جیل سے باہر آیا ہے، تو ہمارا ملنا بنتا ہے، ہمارا بات کرنا بھی بنتا ہے. ہم سب اتحادی ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بینر کے نیچے. لیکن میں نے ہر پریس کانفرنس میں آپ ہی کے سامنے بار بار یہ موقف دہرایا ہے، ایمفسائز کیا ہے کہ اب فیصلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لیں گے. کیا عدم اعتماد استعمال ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، کب ہونا ہے، یہ سارے فیصلے
कंसेंसस के साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ही कर सकते हैं। मैं उससे पहले ऐसे कोई ऐलान नहीं कर सकता। उस्मान साहब मेरा सवाल ये है कि ग्राउंड रियलिटी में बिलीव करना चाहिए, नंबर गेम 2 या 3 वोटों का फर्क होगा। अगर खुदा न खास्ता आपके उम्मीदवार जो हार जाते हैं तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्योंकि ज़मीर की आवाज़ किसी और किसी की जाती है। हम जानते हैं इंशाअल्लाह ताला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो तो हमारे उम्मीदवार जीत जाएंगे। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारा मुतालबा है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुतालबा है, तो वो सिर्फ एक चेयरमैन का इलेक्शन में नहीं, सिर्फ एक सेनेट के इलेक्शन में नहीं, वो हर इलेक्शन में हमारा ये मुतालबा है। हमारा मुतालबा है कि हर इदारे अपने अपने काम करें और अपने डोमेन में रहे। अगर इसका कोई खिलाफ वर्जी होता है, चाहे वो सेनेट इलेक्शन में हो या किसी और इलेक्शन में हो, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हमने कह चुके हैं कि हम ये सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने लेकर आएंगे। जी जावेद साहब, जरा मेरा ख्याल में सबको दें। मरियम साहिबा जरा बात कर लें, फिर उसके बाद आपको। नहीं, मैं जो बिलावल साहब ने बात की उसमें मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप ये जानते हैं कि सेनेट में चेयरमैन के इलेक्शन में आप माइनॉरिटी में हैं, हुकूमत और उसके इत्तेहादी माइनॉरिटी में हैं, उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है, अपोजिशन के पास मतलूबा तादाद है, अपोजिशन जिसमें PDM की जमातें शामिल हैं वो मेजॉरिटी में है, तो आपने किस बेसिस पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया है? वो कैंडिडेट अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है जिसमें वो आपने अपना कैंडिडेट किस बेसिस पे खड़ा किया है? वो तो कामयाब नहीं हो सकता। उसके कामयाब होने की सिर्फ 2-3 ही वजूहात हो सकती हैं।